زبان کا خیال اس لیے رکھنا ہے تاکہ باڈی محفوظ ہو، اور یہ عبادت ہے، اپنا خیال رکھنا عبادت ہے۔ آج کی کلاس میں ایک تو میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں گا کہ وائی ٹیک کیئر آف یور تھاٹس، اپنے خیالات کا خیال کیوں رکھنا چاہیے۔ ایک تو ہے کہ صحت اچھی رہے گی، اس لیے میں آپ کو اس سے بھی نیکسٹ لیول جو ہے نا وہ ایک آج بات بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، ان حقوق کو پورا کرو۔ تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان سو کر اٹھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام جوائنٹس، انسان کی باڈی میں کتنے جوائنٹس ہیں؟ 360۔ اس کے 360 جوائنٹس اس کی زبان کے آگے التجا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آج ہم سب تیرے رحم و کرم پہ خدا کے لیے خیال کریں۔ آپ کو پتہ ہے صحیح حدیث ہے۔ زبان کا خیال اس لیے رکھنا ہے تاکہ باڈی محفوظ ہو، اور یہ عبادت ہے، اپنا خیال رکھنا عبادت ہے۔ میں آپ کو نیکسٹ لیول کانسیپٹ دے رہا ہوں، نہیں رکھیں گے تو کل کو اس پہ پوچھ ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو چلیں اس سے بھی اوپر کا کانسیپٹ دیتا ہوں۔ آپ کا جسم کس کی ملکیت ہے؟ آپ کی، آپ کے ماں باپ کی، یا کس کی؟ تو پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ اللہ کی ملکیت کو اتنا زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں۔ اللہ کی ملکیت ہے نا، یا تو دماغ آپ کی ملکیت ہے تو بتا دیں، پھر تو جتنا مرضی ٹارچر کریں، ٹھیک ہے؟ آئی فون میری ملکیت ہے، میں اس کو گراؤں توڑوں جو مرضی کروں، آن کروں آف کروں، مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ میں نہیں پوچھ سکتا، آئی فون میری ملکیت ہے۔ لیکن اگر آئی فون کوئی آپ کو اللہ کی ملکیت ہے، آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آئی فون آپ کے والد نے آپ کو دیا ہوا ہے، والدہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ لیپ ٹاپ اگر میں آپ کو دوں، یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن گفٹ نہیں ہے، کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، ایک ٹائم تک تمہارے پاس یہ لیپ ٹاپ ہے۔ اگر آپ اس کو توڑ دیں گے تو آپ کو گلٹ نہیں ہوگی کہ یار میں نے ان کا سر کا لیپ ٹاپ توڑ دیا؟ تو جسم آپ کی ملکیت ہے ہی نہیں۔ جسم کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت۔ دماغ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ نے آپ کو یہ جسم ذمہ داری سے دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے۔ ایسے تو نہیں دے دیا کہ یہ لے جسم، یہ لے عقل، یہ لے آنکھیں اور جا جو مرضی کرتا ہے، ایسے تو نہیں دیا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، سورہ قیامہ اللہ کہتے ہیں کیا انسان سمجھتا ہے اسے بھیڑ بکریوں کی طرح میں نے چھوڑ دیا، نگلیکٹڈ چھوڑ دیا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہے جسم، اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے اللہ اب خدا نہ خواستہ کوئی نشہ کرتا ہے تو آپ کیا لگتا ہے اس سے سوال نہیں ہوگا؟ اتنا خوبصورت تمہیں جسم دیا، اتنی تمہیں عقل دی، کیوں کیا تم نے؟ کیوں اللہ کی ملکیت کا خیال تم نے کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ کانسیپٹ آپ کو پورا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتا ہے کہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اپنے تھاٹس کا آپ نے کیوں خیال رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دماغ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اس پہ رحم نہیں آ رہا، یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سوال کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، تم سے سوال ہوگا باقاعدہ ان حقوق کو پورا کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ کسی کی چیز کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح جسم بھی کسی کا ہے، آپ کی جان بھی کسی کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا نفس بھی کسی کا ہے، آپ کی عقل، آپ کا دماغ بھی کسی کا ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ سوسائڈ جو کرتا ہے کیوں جہنم کی سزا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس نے اس جان کو مار دیا جو کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ایسے مارو، اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ٹارچر کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا اس کو خوش رکھو، اللہ نے کہا کھاؤ پیو، انجوائے کرو، پلیجرز لو لائف کے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھو اور مجھ سے دعا کرو۔ پورا میکنزم، پورا فریم ورک اللہ نے بتا دیا کہ اس کا خیال رکھنا کیسے۔ یا تو فریم ورک نہ بتایا تو ہم شکایت کر سکتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا خیال کیسے رکھنا ہے، لیکن اللہ نے تو پورا دیکھے فریم ورک جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کہ ہم نے اس کا خیال اس لیے رکھنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ۔ دیکھیں گورے، میں آپ کو ان کی ایک چیز بتاتا ہوں، ان میں ہیلتھ کا بڑا ٹرینڈ ہے۔ آپ دیکھیں وہ جم کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کو یہ ریئلائزیشن ہے ہم نے اپنی باڈی کی ٹیک کیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کون سا کھانا اوائڈ کرنا ہے، کون سا کھانا، یہ شعور ہے ان میں۔ اچھی بات ہے، اس قوم میں شعور موجود ہے، وہ اپنی ہیلتھ کی ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ مسلم بہت کیئر لیس ہے اپنی ہیلتھ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ہم نہ کھانا دیکھتے کھاتے ہیں کہ یہ کھانا کیا ہے، اس میں تیل کتنا ہے، اس کا نقصان کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ، نہ ہم اتنی موومنٹ کرتے ہیں، نہ اتنی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو بہت برا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی صحت اگر اچھی نہ ہو۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ بڑی مفلسانہ چال چل رہا تھا، تو حضرت عمر نے اس کو ڈنڈے سے مارا کہ سیدھا ہو کے چل، مطلب پرائڈ کی چال چلو، واٹس رانگ ود یو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا, انسان بنایا, what's wrong with your body language؟ کیا ہو گیا, تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ جیسے 22 سال کا بچہ آج کہے کہ جی میں نے زندگی جی لی, بس اب مرنے کا انتظار ہے. 14 سال کا بچہ اگر یہ جملہ کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ 15 سال کا بچہ یہ جملہ کہے, بھائی تم نے دیکھا ہی کیا ابھی 22 سال میں کیا دیکھ لیا ایسا تم نے کہ تم قبر کا انتظار کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے, انسان کو اپنے آپ کو بوسٹ رکھنا چاہیے. زندگی میں مشکلات آئیں گی. حضرت شفا بنت عبداللہ ایک صحابیہ تھی, بڑی دبنگ صحابیہ تھی. حضرت عمر کی وفات کے بعد کا واقعہ. وہ مارکیٹ میں میجسٹریٹ تھیں, حضرت عمر نے غالباً ان کی ذمہ داری لگائی تھی. انہوں نے ایک بار مارکیٹ میں ایک گروپ آف ینگ پیپل ان کو دیکھا. انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک صحابی تھے یا کسی شخص نے جواب دیا کہ یہ بڑے عبادت گزار نوجوان ہیں, یہ زاہدین ہیں. اور وہ مفلسانہ چال چل رہے تھے. انہیں بہت غصہ چڑھا. انہوں نے کہا کہ اگر تم عمر کو دیکھ لیتے, نوجوانوں کو مخاطب کر کے, اگر تم عمر بن خطاب کو دیکھ لیتے, بڑھاپے میں اس کی چال دیکھ لیتے, وہ آگے بھاگتا تھا, لوگ اس کو فالو کرتے تھے. عمر الخطاب یعنی ان کی چال ایسی تھی, ٹھیک ہے. اور اگر تم ان کی آواز کو دیکھ لیتے, جب وہ بولتا تھا پوری دنیا سنتی تھی, پورا زمانہ سنتا تھا ان کی آواز کو, ٹھیک ہے. جب وہ مارتا تھا پتہ لگتا تھا, جب عمر ہٹ کرتا تھا پتہ لگتا تھا کسی مرد نے ہٹ کیا ہے, اور عمر تم سے زیادہ عبادت گزار تھا. انہوں نے ڈانٹ لگائی ان نوجوانوں کو, ٹھیک ہے. یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ مفلسانہ چال چلنا اور مر جانا, نیگیٹو باتیں کرنا, مایوسانہ باتیں کرنا کہ بس ختم ہو گیا میں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, زندگی نے جو ہے نا ہمیں یہ دکھ دے دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ پسند ہی نہیں فرمایا ہمارے دین نے, ٹھیک ہے. اس لیے وی ہیو ٹو کم بیک ٹو آر لیگیسی. جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش رہنے کے مواقع دیے ہیں, انشاءاللہ اس پر ہماری زیادہ جو ہے نا وہ نظر ہونی چاہیے. آخری چیز میں بس 2 چیزیں کمپیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ تاکہ آپ کا وہ ٹیک اوے بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. آپٹیمزم ورسز پیسمزم ایک بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. آپٹیمسٹک لوگ کون ہوتے ہیں یہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں ان کے اوصاف پراپر بتاؤں گا, ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے ان کی نشانیاں, آپٹیمسٹ ورسز پیسمسٹ تھنکنگ, ٹھیک ہے. اوکے, کمپیئر کرتے ہیں. پیسمسٹک تھنکنگ سٹائل ورسز آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل بہت انٹرسٹنگ بات ہے. یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے. اس پہ باقاعدہ ملینز اینڈ ملینز آف لوگوں کے سرویز کر کے, ان کے باقاعدہ آنسرز لے کر یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ جو پیسمسٹک نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ نمبر 1 ان کا تھنکنگ سٹائل پرماننٹ ہوتا ہے. پرماننٹ سے کیا مراد ہے؟ وہ ہر پرابلم کو پرماننس کے اینگل سے دیکھتے ہیں. پرماننس کے اینگل سے کیا مراد ہے؟ فار ایگزامپل, اگر وہ کسی پرابلم سے گزر رہے ہیں تو وہ اس کو پرماننس کے اینگل سے اس طرح دیکھیں گے کہ یہ پرابلم ہمیشہ رہے گا. سمجھ رہے؟ ان کا دماغ انہیں کیا کہے گا؟ یہ پرابلم ہمیشہ رہے گا. جیسے مثال کے طور پہ بزنس ڈاؤن چلا گیا تو پیسمسٹ جو تھنکنگ والے لوگ ہیں وہ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ اب یہ ڈاؤن ہی رہے گا, اب یہ اپ نہیں آنے والا, ٹھیک ہے, اب یہ ختم ہو چکا ہے, پرماننٹ ہے یہ پرابلم. آن دی ادر ہینڈ آپٹیمسٹک والے لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے پرماننس کا؟ ٹیمپرری, کہ اٹس جسٹ اے فیز, اٹ ول پاس. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, ٹھیک ہے. یہ مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے, باقاعدہ پریکٹس ہے. تو پیسمسٹ والے پرماننس کے ساتھ دیکھتے ہیں, آپٹیمسٹ والے ٹیمپرری اینگل سے دیکھتے ہیں. اوکے